کبھی آپ نے کسی گونگے کا نکاح پڑھایا ہے؟ کسی مولوی صاحب نے کسی گونگے دا نکاح ہوندا ہے یا جائز ہی کوئی نہیں ہوندا تو ہے نا؟ گونگے دا بھی دل کردا خدا تے بندو ایک شے کوئی نہیں باقی تو گونگے کا نکاح سبحان اللہ میں نے ایک دفعہ پڑھایا تھا، یقین کرو پڑھایا زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ ہے، وہ ہماری اپنی برادری کا وہ رشتہ ہو رہا تھا، تو ویسے تو میں اکثر مصروف رہتا ہوں لیکن اس دن میں اس تقریب میں چلا گیا، فارغ تھا، تو وہ کہنے لگے کہ خان صاحب اب آپ آ ہی گئے ہیں تو نکاح پھر آپ ہی پڑھائیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہاں ہمارا دیہاتی ماحول ہوتا ہے، چارپائی میں میں بیٹھا تھا تو وہ جو تھا کیا کہتے ہیں اس کو، دولہا وہ آ کے بیٹھ گیا، تو بڑا ویسے خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے کہا بھئی ہاں اجازت ہے، وہ بیٹی والے نے کہا جی اجازت ہے۔ گواہوں سے پوچھا ہاں بھئی آپ نے ایجاب کروا لیا، بچی کے پاس گئے، اس کو حق مار بتلا دیا ہے کہ تیرا یہ حق مار ہے؟ ہاں جی۔ تو میں نے شروع کیا بھئی مسمات فلانا بنت فلاں اور حق مار اتنا بشہادت گواہان، وہ تجھے قبول کر چکی ہے، کیا تم نے اسے قبول کیا؟ وہ چپ میرے منہ والتقیہ ہے۔ چنا میں پریشان ہو گیا، وہ برادریوں میں رولے رپھڑ بھی ہوتے ہیں نا، میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو جبرن لے کے آئے ہو۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، وہ ساری ستر پڑھ کے لے آیا، آخر میں تمہیں قبول ہے؟ وہ چپ، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم۔ تو میں یقیناً گھبرا گیا کہ یہ آج خود بھی کھائے گا مجھے بھی مروائے گا، یہ کوئی رپھڑ ہے۔ لیکن اتنی دیر میں وہ دولہے کے جو ساتھ ایک چمچہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، شہبالہ، سبالہ، اب وہ جو پیسے اکٹھے کرنے والی مشین ہوتا ہے، یہ جو ہے بے وقوف، یہ کالجوں میں گیا، یونیورسٹیوں میں گیا، یہ سینماؤں تک جاتا رہا، اسے ڈر نہیں لگا ہے، اب سنت ادا کرنے آیا ہے تو یہ شرما رہا ہے، اس کے ساتھ وہ چمچہ پھرتا ہے جو اس کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ وہ چمچہ آیا، وہ میرے کان میں کہنے لگا خان صاحب یہ گونگا ہے، یہ گونگا ہے۔ میری جان میں جان آئی، پھر میں نے اسے اشاروں سے پوچھا بھئی تیرا نکاح قبول ہے؟ اس نے کہا، پھر اس کا سر رک نہیں رہا تھا۔